السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 93، آیت نمبر 93۔ قل ربی اما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل رب قل ربی اما ترینی اما ترینی ما یوعدون ما یوعدون رب فلا تجعلنی ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین في القوم الظالمين وإنا وإنا على أن نريك على أن نريك ما نعدهم ما نعدهم لقادرون لقادرون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون۔ ایک بار رمانی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون اور رب یہاں ادغام ہوا ہے بلا غنہ، لام کو را کیا اور قاف کا ڈائریکٹ را کے ساتھ رابطہ مل کر دیا، اس کو ادغام کہتے ہیں، ادغام بغیر غنہ۔ قل ربی، ربی جو ہے اس کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہ ہو۔ اما میم مشدد ہے، غنہ کریں گے اور آگے الف ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، یعنی ایک الف کے برابر۔ ترینی را باریک، ینی نون مشدد ہے تو یہاں غنہ کریں گے اور نی حروف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ما یوعدون، ما ایک سیکنڈ کی مد کریں گے، یوعدون مد عارض ہے، طول توسط قصر۔ ربی ربی، رب بھی نہیں، رب بھی نہیں، ربی ایسے کر کے۔ فلا تجعلنی، جیم ساکن ہے، قلقلہ کریں گے، علنی نی حروف مدہ تو یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، ایک سیکنڈ کی مد کریں گے۔ فی القوم الظالمین، ظا موٹا کر کے، وَإِنَّا نون مشدد ہے، غنہ کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے۔ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، ادغام مع الغنہ، عَلَىٰ کے اوپر مد منفصل ہے، دو الف کے برابر لمبا کر لیں، اور أَن نُرِيَكَ یہاں ادغام مع الغنہ۔ ما نعدهم، ما نعدهم، ما ایک سیکنڈ کی مد، نعدهم لقادرون، لقا قاف کو موٹا بھی اور کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر مد کریں، لقادرون ایسے کر کے۔ قل فرما دیجئے، رب اے میرے رب، اما اگر ترینی تو دکھلا دے مجھے، ما وہ جو یوعدون وعدہ دیے جاتے ہیں، رب اے میرے رب، فلا تجعلنی پھر نہ کرنا مجھے، فی القوم الظالمین ظالم لوگوں میں سے، وَإِنَّا اور بلا شبہ
ہم علی ان اس بات پر کہ نوریہ کا ہم دکھلائیں آپ کو ما وہ عذاب جس کا نعدہم ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے لقادرون البتہ قادر ہیں۔ اس میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، ہم اپنے مفسر کی بات کرتے ہیں، مختصر میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا۔ اپنے مفسر نے کیا لکھا ہے، انہوں نے پہلے تو گرامر کے حوالے سے لکھا کہ اما ان کی تاکید ما کے ساتھ کی، تو اس لیے ترجمہ اگر کبھی کیا گیا ہے، اور تورے ینہ میں نون ثقیلہ کی تاکید ہے۔ مفسر بقائی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اے ان کانا ولا بد من ان ترینی قبل موتی، ہاں جی، تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تو کبھی مجھے ضرور ہی وہ عذاب دکھائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جناب میں اولاد یا شریک بنانے کی سخت گستاخی کی جاتی ہے تو یقیناً کوئی سخت آفت آ کر رہے گی۔ یہ پچھلی آیات کے ساتھ تعلق جوڑ گیا کہ یہ ایک ایسی گستاخی ہے، اللہ کا شریک بنانا یا اللہ کی اولاد ٹھہرانا یا اللہ کا کفر کبیرہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اگر اس کی معافی نہ ہو، اس کے ندامت نہ ہو کرنے والوں کو، تو پھر اللہ کی طرف سے آفت یا عذاب آنا ہی آنا ہے۔ اور پچھلی جتنی قومیں تباہ ہوئیں وہ دو ہی تو وجہ تھی، ایک اللہ کے ساتھ شریک اور دوسرا پیغمبر کی تکذیب۔ یہ دو عذاب تھے جو ان کے اوپر آئے، انہوں نے معافی نہیں مانگی بلکہ بڑھتے ہی چلے گئے، تو پھر مہلت ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایسا عذاب آ جائے تو اللہ مجھے کیا کرنا ہے، اللہ پہلے اسی ان سے جدا کر لینا، وہ آگے بتاتا ہوں۔ اور اللہ نے پھر پہلے تو یہ جواب دیا، بڑی مزے کی بات ہے، اللہ نے یہ جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے میرے پیغمبر جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں نا، چونکہ آگے دعا رہی ہے جس میں وہ الفاظ ہیں کہ اللہ اگر تو کسی قوم کو تباہ کرنا یا ہلاک برباد کرنا یا عذاب دینا چاہے تو اللہ اس قوم سے، ان لوگوں سے مجھے پہلے جدا کر لینا، یعنی مجھے اپنے پاس لے لینا، مجھے فوت کر لینا، ٹھیک ہے نا جی، میں اس میں نہ ہوں۔ یہ دعا ہے آگے جو آ رہی ہے ہمارے سامنے، تو یہ دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ نے اس کا پہلا جواب تو یہ دیا اے میرے پیغمبر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں ہو، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ دو باتیں آگے، ایک تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں نا تب تک میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ گستاخیاں کرنے کے بعد اگر استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، پھر بھی میں ان کو عذاب۔ تو مسئلہ یہ ہمارے سامنے آیا جو ہمارے تعلق ہے کہ آدمی سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، پہلی تو بات یہ ہے، گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو جائے تو پھر اس پر اصرار یا اڑنا نہیں چاہیے، فوراً استغفار کر لے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا والذین اذا، ایک پہلے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین، یہ مفسر نے نہیں لکھا، میں قرآن کے ساتھ تشریح کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو تنگی کی حالت میں اور خوشی کی فراوانی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ وہ لوگ ایمان والے وہ اول تو ان سے گناہ ہوتا نہیں، اگر کوئی گناہ کر لیں، فاحشہ کو کر لیں یا کوئی ظلم کر بیٹھیں تو فوراً والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا فاستغفروا اللہ، وہ کیا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔
تو ہونا نہیں چاہیے. اگر ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لے تو اللہ کے عذاب سے مصیبت سے انسان بچ جاتا ہے. اور ہمیشہ ہم سب کو بلکہ روزانہ کی بنیاد پر 70 مرتبہ کہنا چاہیے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ خزانہ ہے. تو یہ ہم سب کو یہ روزانہ کا معمول اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بنا لینا چاہیے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قرآن کی اللہ نے خوشخبری اعلان فرما دی، وہی نازل کر دی کہ میرے پیغمبر نہیں عذاب دوں گا، آپ موجود ہیں. باوجود اس کے پیغمبر کی عاجزی دیکھیے. ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سیمپل اور نمونہ ہیں کہ دیکھیے باوجود اس کے کہ اللہ نے یہ بخشش کا اعلان فرما دیا یا عذاب نہ دینے کا اعلان فرما دیا، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب سے سخت جو ہے خوف زدہ تھے اور اسے بچنے کی دعا کرتے رہتے تھے. ہاں جی. حالانکہ میرے دوستو بزرگوں اللہ نے قرآن میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. مفسر نے نہیں لکھا کیونکہ وہ آٹومیٹکلی اللہ پاک ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ اس آیت کی تشریح قرآن نے کیا کی ہے. حالانکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے اگلے پچھلے گناہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک اللہ نے معاف کر دیا اگلے پچھلے. اس کے باوجود معصوم پیغمبر، معصوم عن الخطا پیغمبر جو ہے اس کی کیفیت یہ ہے، عاجزی یہ ہے اور اپنے اللہ کے عذاب سے خوف زدہ اتنا ہے کہ اللہ سے کیا کرتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں. اور اللہ نے بھی اپنے پیغمبر کو یہ اعلان فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. اے میرے پیغمبر تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس سے بخشش مانگ. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے خشیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس میں امت کے لیے تعلیم بھی ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیشہ ہر وقت استغفار کیا کرتے تھے. اور اس میں بھی کئی احادیث ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میں دن میں 70 بار اللہ سے کیا کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. اور صحابہ کرام ایک حدیث میں آتا ہے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عطر سے ایک مجلس سے 100 مرتبہ سنتے تھے کیا، رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور. اب پیغمبر ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے معاف کر دیا. پیغمبر واقع نمونہ ہے. تو جب پیغمبر کی یہ حالت ہے تو امت کے لیے کیا سبق ہونا چاہیے. تو امت کو تو پھر اور زیادہ اپنے اللہ کے گڑ گڑانا ہے. حضرت عائشہ ہماری اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر یہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل یا آندھی دیکھتے تو آپ کے چہرے پر اس کے اثرات پہچانے جاتے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اللہ کے رسول لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اس امید پر کہ اس میں بارش ہوگی، اور آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ ان بادلوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اما یؤمنی ان یکون فیہ عذاب قوم بالریح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ البخاری. عائشہ کیا ضمانت ہے کہ اس میں کوئی عذاب نہ ہو. ایک قوم عاد پر آندھی کا عذاب آیا اور ایک قوم نے عذاب دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر بارش برسانے والا ہے. اللہ اکبر. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار تو مجھے عفو اور عفیت عطا فرما. اگر تو نے کچھ لوگوں کو عذاب دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا. یہ ہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا نقل فرمائی ہم صحابہ نے. کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے. اے اللہ میں تو سے نیکیاں کرنے برائیاں چھوڑنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس بات کا بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور جب کسی قوم کے فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں نہ ڈال، بغیر فتنے اللہ فتنے میں ڈالے بغیر قبض کر لے. میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، اور ایسے عمل کی محبت کا جو تیری محبت کے قریب تر ہیں. جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور آگے فرمایا انہا حق اللہ فادرسوها ثم تعلموها. نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ کلمات حق ہیں، انہیں پڑھو پھر انہیں اچھی طرح سمجھ لو، سیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے آپ کو سکھائی کہ مشرکین پر عذاب آئے تو آپ اس وقت ان کے ساتھ نہ ہوں بلکہ ان سے الگ ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی توفیق عطا فرمائی، تو ہجرت فرما کر آپ کافروں سے الگ آپ کو اللہ نے کر دیا، اور قحط اور جنگوں کی صورت میں ان پر جو عذاب آئے آپ کو ان سے محفوظ رکھا. یہ قبول کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اور اللہ ہمیں بھی اس دعا کا مصداق بنائے، نیکیوں کی توفیق فرمائے، اور منکرات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مساکین سے محبت اللہ ہماری بخشے کرے، ہم پر رحمت کرے. جی اللہ کہ جب ہی کسی قوم پر عذاب نازل کرے تو اللہ ہم اس کو پہلے ان سے اٹھا لے.